السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سواگت ہے ہمارے مدنی اردو گرامر اس یوٹیوب چینل پر، اور آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ کسی طرح کا کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں، اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر چلا آئے۔ دوستو، آج ہم پڑھیں گے دا سینٹینس، یعنی لفظ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اردو گرامر میں جملے کے بارے میں پڑھیں گے کہ اردو گرامر میں جملہ کس کو کہتے ہیں، سینٹینس کس کو کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ جملہ اردو گرامر میں کس کو کہتے ہیں، اردو گرامر کے حساب سے جملہ کیا معنی رکھتا ہے، جملہ کا مطلب کیا ہے۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی دیتا۔ جملہ کیا ہے، جملہ کی تعریف کیا ہے، جملہ کی ڈیفینیشن، سینٹینس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی دیتا ہو، جس میں ایک خاص جز اور کبھی کبھی ایک یا اس سے زیادہ ماتحت جز پائے جاتے ہیں۔ جز کا مطلب ہوتا ہے حصہ، جز کا مطلب کیا ہوتا ہے، حصہ، ٹکڑا، یہ جز کا مطلب ہوتا ہے۔ ماتحت کا مطلب آتا ہے انترگرت، یعنی جس کے تحت پائے جاتے ہو، جس کے وسیلے سے پائے جاتے ہو، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے کیا ہو، پایا جاتا ہو۔ اب ذرا یہ غور کریں کہ کوئی بھی جملہ بنتا ہے تو لفظ سے بنتا ہے، تو گویا کہ جملہ بننے کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے تاکہ جملہ بن جائے۔ جس طرح سے لفظ بنایا جاتا ہے تو حرف کا ہونا لفظ کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ جب لفظ کے اندر حرف ہوتا ہے، لیٹر ہوتے ہیں تو لفظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جملے کے اندر جب تک لفظ نہ پائے جائے تب تک کہ جملہ نہیں پایا جا سکتا۔ اب جملہ جو ہے وہ ایک الفاظ کے ذریعے بھی بن سکتا ہے، اور ایک الفاظ کے انترگرت، ایک الفاظ کے ماتحت بھی دوسرے جو الفاظ آتے ہیں، ایک الفاظ کے انترگرت جو دوسرے الفاظ آتے ہیں، ان دو الفاظوں کی بنیاد پر بھی، ان دو لفظوں کی بنیاد پر بھی کیا ہے، جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال یہ لے لیجئے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ ایک لفظ ہے، کہاں یہ بھی ایک لفظ ہے، جا رہے ہیں یہ بھی سب کیا ہے، لفظ ہے۔ یہ سب کے سب ایک کیا ہے، لفظ ہے۔ رہے ہیں، جا، کہاں، آپ، یہ سب کے سب ایک لفظ ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہوا آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ جملہ کیسے بنا؟ ان لفظوں کے ملنے کی بنیاد پر کیا ہے، یہ جملہ بنا۔ تو دیکھیں، جو یہاں ماتحت کا لفظ کر رہا ہے کہ ایک لفظ کے تحت کئی لفظ، اس لفظ کے تحت یہ لفظ آیا، اس لفظ کے تحت یہ لفظ آیا، اس لفظ کے تحت یہ لفظ آیا، یا اس لفظ کے تحت یہ تمام تر لفظ کیا ہے، پائے گئے، جو اس جملے کا کیا ہے، جز ہے۔ اس جملے کا، اس سینٹینس کا ایک حصہ آپ بھی ہے، اس سینٹینس کا ایک حصہ، ایک پارٹ کہاں بھی ہے، جا بھی ہے، رہے بھی ہے اور ہے بھی ہے۔ تو پتا چلا کہ جب الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی کمپلیٹ ہوتے ہیں، جب جمع ہوتے ہیں، مجموعہ کا مطلب جمع ہونا، جب ورڈ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو ایک سینٹینس، ایک جملہ بنتے ہیں جو اپنا ایک مکمل معنی بتاتا ہے۔ کیسے مکمل معنی بتاتا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا، یا پھر آپ کا کہیں جانا ہے کیا، یا ایک مطلب، ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، یا پھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کہنے والے کے ذریعے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا ایک طرح کا سینٹینس ہوا۔ اب دیکھ لیں، جملہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ تام اور ایک ہوتا ہے جملہ ناقص۔ جیسے کہ دیکھ لیں، اردو گرامر میں جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، دو طرح کی قسمیں ہیں، جملہ کی دو قسمیں، جملہ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جملہ تام، ایک جملے کا نام کیا ہے، تام، دوسرا جملہ کا نام ناقص۔ جملہ کا کتنی قسمیں، دو قسمیں، ایک جملے کا نام تام، دوسرے جملے کا نام کیا ہے، ناقص ہے۔
اب جملہ تام کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ تام اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوری بات کیا ہے سمجھ میں آ جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر شاہد لکھنؤ سے دلی چلا گیا. تو یہ جو جملہ ہے یہ پورا مطلب سمجھا رہا ہے کہ شاہد کا جانا لکھنؤ سے دلی تک ہے. تو اس کو کہتے ہیں جملہ تام. اور اس ایک طرح کا ایک جملہ ہوتا ہے جملہ ناقص. اب جملہ ناقص کو اس کو کہتے ہیں. تو جملہ ناقص کہتے ہیں جیسے کہ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ زید کا غلام. اب زید کا غلام آپ کہہ رہے ہیں کیا زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام کیا مطلب؟ پورا مکمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زید کا غلام یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، زید کا غلام کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، یا وغیرہ وغیرہ. اس کا کریا کرم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. محض ہم نے کہہ دیا زید کا غلام، اس کا گھوڑا، میرا گھر، اس کی کتاب، اس کی موبائل. ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جا رہے ہیں تو اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ بھی ایک طرح کا جملہ ہے اور اس کو ہم جملہ ناقص کہتے ہیں. اردو گرامر میں اس طرح کے جملے جس سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے، جس سے پوری ایکسپلیننگ سمجھ میں نہ آئے، تو ایسے جملے کو ہم اردو گرامر میں جملہ ناقص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ ناقص کہتے ہیں. یعنی انگلش میں ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف سینٹینس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کمپلیٹ سینٹینس اس کو نہیں کہیں گے. کمپلیٹ سینٹینس اس کو کہیں گے جملہ تام کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جملہ تام ہوتا ہے، کمپلیٹ جو سینٹینس ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ معنی دیتا ہے، کمپلیٹ مطلب دیتا ہے. جیسے کہ شاہد دلی سے لکھنؤ چلا گیا تو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاہد جو ہے وہ دلی سے لکھنؤ چلا گیا. تو اردو گرامر میں جملہ اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی دیتا ہو، جس الفاظ کے تحت کئی الفاظ پائے جاتے ہوں. پھر اردو گرامر میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہے. پہلا جملہ تام ہوتا ہے، دوسرا جملہ ناقص بھی ہوتا ہے. جملہ تام اس جملے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ شاہد دلی سے لکھنؤ چلا گیا. اور جملہ ناقص اس جملے کو کہتے ہیں جس سے آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئے. پورا سمجھنے کے لیے، پورا مطلب جاننے کے لیے جملے ناقص کا جملہ تام ہونا ضروری ہو جاتا ہے. یہ رہا آج کے متعلق جملے کی تھوڑی بہت بحث. اس چیز کو سمجھ لیں، انشاءاللہ آگے کی بحث میں جملے کے متعلق گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی ویڈیو جب ڈالے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے چینل پر چلے آئے.